جی السلام علیکم تمام میرے اسٹوڈنٹس. آج ہم خواجہ ناظم الدین کی کہانی بیان کریں گے کہ یہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور انہیں پاکستان کی خدمت کرنے پر کیا سزا ملی اور کیوں ملی. اور یہ وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے جو ایک بہت بڑے نواب گھرانے میں پیدا ہوئے اور عمر کا آخری حصہ کرائے کے مکانوں میں گزارا، اور زندگی کی آخری خواہش تھی کہ ایک مرغی خانہ بنا لیں، مرغیاں پال کے اپنی زندگی کو جو ہے بسر کریں، لیکن وہ بیچارے یہ بھی نہ کر سکے. تو یہ لیکچر ہوپ فلی آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ پاکستان کے اندر ابتدائی دنوں سے ہی جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ پاکستان کی خدمات کے بدلے میں انہیں کیا ملا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اچھا، ہم بات کرتے ہیں کہ 19 جولائی 1894 تاریخ پیدائش ان کی، 19 جولائی 1894 ڈھاکہ کے ایک نواب گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام خواجہ نظام الدین تھا، یعنی خواجہ ناظم الدین جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے والد صاحب کا نام خواجہ نظام الدین تھا. تو خواجہ ناظم الدین کے جو والد تھے وہ تحریک آزادی میں بڑے سرگرم تھے، نامور سپاہی تھے آزادی کے. اور ایک اور شخصیت آپ نے پڑھا ہوگا، تحریک آزادی کے معروف رہنما نواب سلیم اللہ خان، ڈھاکہ کے رہنے والے، جنہیں آپ لکھتے ہیں نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ. یہ خواجہ ناظم الدین کے ماموں تھے، یعنی کہ سلیم اللہ صاحب ماموں تھے اور خواجہ ناظم الدین ان کے بھانجے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہیں گورنر جنرل کے منصب پر فائز کر دیا گیا. خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے، اور کب سے کب تک؟ 11 ستمبر 1948 سے 16 اکتوبر 1951 تک، تقریباً 3 سال بنتے ہیں. تو لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور جو خواجہ ناظم الدین تھے یہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے. پھر کیا ہوا؟ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. اب لیاقت علی خان جب شہید ہوئے، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے نا، شہید ہو گئے، زندہ ہی نہ رہے، تو سیٹ خالی ہو گئی. تو کیا ہوا کہ اگلے دن خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا. لیکن وہ دونوں عہدوں پر غیر مطمئن رہے. وجہ کیا تھی کہ جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے. انہوں نے کبھی بھی گورنر جنرل کے اختیارات یوز نہیں کیے. انہوں نے کہا جی یہ گورنر جنرل کا ٹھیک ہے عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ جمہوریت پسند تھے خواجہ ناظم الدین. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم پاکستان، وہ وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہے. گورنر جنرل جو ہوتا تھا وہ تو حکومت برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا جی لیاقت علی خان فل اختیارات انجوائے کرے. لیکن بعد میں جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں تاکہ ملک میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ خدمت کر سکیں. تو اصل میں ان کو وزیر اعظم بنانے کا مقصد جو اس سے اوپر کی سیٹ تھی گورنر جنرل کی، اس کے اوپر ملک غلام محمد صاحب کو بٹھانا تھا. تو یہ بھولے سے سیاستدان تھے، یہ وزیر اعظم بن گئے. اور جب یہ وزیر اعظم بنے تو جو ملک غلام محمد تھے وہ پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے. اب وہ جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو وہ اختیارات استعمال کروں گا جو برطانوی حکومت نے دیے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو.
یا جو اختیارات جناح صاحب نے استعمال کیے تھے، میں پاورفل ہوں، اور خواجہ ناظم الدین کو بیچارے کو بالکل ایک چھوٹا سا ملازم بنا کے انہوں نے رکھا تھا. تو خواجہ ناظم الدین جب گورنر جنرل تھے تو بھی اختیارات استعمال نہ کیے، خود نہ کیے، اور جب وزیر اعظم بنے تو انہیں اختیارات استعمال کرنے نہ دیے گئے. تو یہ تھی ایک صورتحال جو آپ کو میں نے بتائی. اب ہم آگے چلتے ہیں. پاکستان کے ایک صحافی ہیں، منیر احمد منیر ان کا نام ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ منیر نام کے 3 بندے بڑے مشہور ہیں. ایک جسٹس محمد منیر، ان کے نام کے ساتھ جسٹس آتا ہے، وہ الگ شخصیت ہے جس نے تمیز الدین خان کیس کا فیصلہ دیا تھا. دوسرا منیر ہے منیر احمد منیر، یہ ایک صحافی تھے. اور تیسرا منیر ہے منیر نیازی، جو بہت بڑے شاعر تھے. تو یہاں جو ہم بات کریں منیر احمد منیر کی، صحافی کی بات کریں، ان کی ایک کتاب ہے سیاسی اتار چڑھاؤ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ایک نیک اور بڑے نفیس انسان تھے، لیکن ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور تھی. کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے تو اس وقت لیاقت علی خان کی بلند پایہ شخصیت کی وجہ سے قومی امور میں ناظم الدین صاحب کا کردار بڑا محدود تھا. اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ان کی جگہ وزیر اعظم بنے تو گورنر جنرل جو تھے بننے والے غلام محمد صاحب، وہ بیوروکریٹ تھے، انہوں نے زیادہ تر اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب غلام محمد صاحب نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو اس وقت وہ ایک دورے پر جانے والے تھے، غیر ملکی دورے پر جانے والے تھے ناظم الدین صاحب، ان کو برطرف کر دیا. جب خواجہ ناظم الدین کو اپنی برطرفی کا علم ہوا تو انہوں نے کسی سیاسی انتقامی کارروائی کی بجائے خاموشی سے برطرفی برداشت کر لی. اس زمانے میں عام طور پر یہ تاثر تھا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب سے ان لوگوں نے دھوکہ کیا جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے. خواجہ ناظم الدین سے ان لوگوں نے دھوکہ کیا جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے. اور وہ کون تھے؟ چودھری محمد علی، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور سکندر مرزا، جو بعد میں گورنر جنرل بنے. اور کہا جاتا ہے کہ ناظم الدین صاحب یا تو بہت بزدل تھے یا انتہائی شریف النفس تھے کہ انہوں نے اپنی برطرفی پر کوئی بیان تک نہیں دیا. تاہم جب وہ برطرفی کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے لگے تو بہت افسردہ تھے، آنسو ان کی آنکھوں میں جھلک رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا یہ اچھا نہیں ہوا، یہ پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے. خواجہ صاحب نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا، یہ پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے. تو خواجہ صاحب ایک انتہائی کمزور سیاستدان اور حکمران تھے. کمزور اس لیے کہ شریف تھے، بدماش نہیں تھے، غنڈہ گردی نہیں تھی. تو ایک شریف پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے، نفیس انسان تھے. تو پاکستانی قوم کو اچھے لوگ شروع سے پسند نہیں ہیں. تو یہ ایک کمزور سیاستدان اور کمزور حکمران تھے. بنگالیوں کی بے بسی کی منہ بولتی تصویر تھے. جب گورنر جنرل تھے تو اصل طاقت وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس تھی. حالانکہ گورنر جنرل کا عہدہ زیادہ بااختیار تھا، لیکن جب گورنر جنرل سے وزیر اعظم بنے تو اصل اختیارات واپس گورنر جنرل ملک غلام محمد صاحب کے پاس چلے گئے، جو بیوروکریسی کے نمائندے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو انہوں نے خود گورنر جنرل کے عہدے پر فائز کیا اسی نے ان کو گھر بھیج دیا. یعنی خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کی سیٹ خالی کی اور وزیر اعظم بنے تو بحیثیت وزیر اعظم غلام محمد صاحب کو گورنر جنرل بنایا اور انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. تو ان کے دور میں
خواجہ ناظم الدین کے دور میں کچھ واقعات ہوئے، ان میں سب سے اہم جو مسئلہ تھا وہ تھا غذائی قلت، خوراک کی قلت، اور تنزیہ طور پر ان کو قائد قلت کہا گیا۔ اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1952 کے آخر میں اور 1953 کے آغاز میں، یعنی 1952-53 میں طلباء نے، طالب علموں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے مظاہرے کیے، اور 8 جنوری 1953 کو کراچی کی انتظامیہ نے طالب علموں کے جلوس پر کئی بار فائرنگ کی اور کم از کم 1 درجن طالب علموں کو اور شہریوں کو ہلاک کر دیا، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جی خواجہ ناظم الدین ذمہ دار ہے، کام کرنے والا تو انتظامیہ تھی نا، گولی چلانے کا حکم وزیر اعظم نے نہیں دیا، لیکن بس چلا دی گئی، اور خواجہ ناظم الدین صاحب کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح خواجہ ناظم الدین، ٹھیک ہے، جو وزیر اعظم تھے، مسٹر فضل الرحمان وزیر تعلیم تھے، اور نواب گورمانی وزیر داخلہ تھے۔ حکومت نے انتظامیہ کی فائرنگ سے لا تعلقی ظاہر کی اور کہا کہ طالب علموں کے جو مسائل ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو یہی کام پہلے اگر کر لیا جاتا، ان کے طالب علموں کے مطالبات مان لیے جاتے، تو اتنی گولیاں کیوں چلتی، اتنے لوگ زخمی کیوں ہوتے؟ لیکن یہ کیا تھا کہ جو انتظامیہ تھی وہ وہی تھی جو برطانوی دور کے لوگ آ رہے تھے، افسران وہی تھے جو انگریز کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، آج مسلمان بھی مسلمانوں کو اسی طرح دبا رہے تھے۔ تو پاکستان پر وہ گرفت ان کی بہت شدید تھی، اور اس مسئلے کو امن و امان اور قانون کی خلاف ورزی کے دائرے میں حل نہیں کیا گیا، یعنی کہ امن و امان سے حل نہیں کیا گیا، اور قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ ایک تحریک چل گئی، اور یہ پورے مغربی پاکستان میں، پنجاب، سندھ، سرحد، ان علاقوں میں ایک جو طالب علم برادری تھی، طالب علموں کی، ان تمام طلباء میں ایک احساس پیدا کیا یکجہتی کا، اور پھر ایک انہوں نے طالب علموں نے اپنی تنظیم بنا دی بڑی مضبوط۔ اچھا، اسی طرح اس واقعہ سے پہلے خواجہ ناظم الدین 1952 میں بنگال کے دورہ پر گئے، وہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی، اور وہاں جو تھے بنگالی طالب علم جو تھے وہ بھی مظاہرے کرنے لگے، اور ایک مظاہرے کے دوران پولیس نے فائرنگ کر کے بہت سارے طالب علموں کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو طالب علم جو تھے وہ ان کے خلاف ہو چکے تھے، چونکہ ان کو اس طرح کا انتظامیہ اپنی مرضی کر رہی تھی، اور بیوروکریٹس اپنی مرضی کر رہے تھے، اور خواجہ ناظم الدین کی جو حکمرانی تھی ان کی بات جو تھی کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ خواجہ ناظم الدین کو پتہ تھا کہ لیاقت علی خان جیسا طاقتور وزیر اعظم موجود تھا تو گورنر جنرل کی کم حیثیت تھی، اسی لیے انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند فرمایا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو یہ فیصلہ غلام محمد کا اپنا نہیں تھا کہ جی ان کو گورنر جنرل بنایا جائے، انہیں تو یہ عہدہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا کہ آپ گورنر جنرل بن جائیں۔ حالانکہ اس دور میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، راجہ غضنفر علی تھے، ایسے لوگ تھے جو کہ گورنر جنرل کے عہدے پر بہت اچھے طریقے سے انتظام چلا سکتے تھے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا، اور اسی گورنر جنرل نے انہیں برطرف کر دیا۔ برطرفی کے موقع پر خواجہ ناظم الدین نے
جب غلام محمد سے کہا، یہ بات بچوں بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ جب خواجہ ناظم الدین برطرف ہوئے تو برطرفی کے موقع پر انہوں نے غلام محمد صاحب سے ایک جملہ کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ نہیں رکھا، کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ میں خواجہ ناظم الدین ہوں۔ اچھا، خواجہ ناظم الدین صاحب خوش خوراکی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، بنگال کے یہ نواب تھے، اور اپنی ذاتی جمع پونجی سے انہوں نے مسلمانوں کا پہلا اخبار نکالا تھا، دی اسٹار آف انڈیا۔ انگریزی اخبار نکالا مسلمانوں نے کہ مسلمان اپنی خبریں چھاپیں اور انگریزوں تک پہنچیں، تو وہ اخبار تھا دا اسٹار آف انڈیا۔ یہ ایسے شخص اور پاکستان کے وزیر اعظم اور انتہائی غربت کے عالم میں یہ دنیا چھوڑی۔ وجہ کیا تھی؟ پیر علی محمد راشدی ایک بہت بڑے ایک اچھے رائٹر ہیں، ان کی کتابیں بڑی مزے کی ہیں، بڑے اسکالر تھے، پیر بھی تھے۔ پیر علی محمد راشدی، ان کی ایک کتاب ہے روداد چمن۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں سندھ کا وزیر بنا، ریونیو وزیر، یا آپ صرف وزیر لکھ لیں، جب وہ سندھ کے وزیر بنے تو خواجہ ناظم الدین ان کے پاس ایک اپلیکیشن لکھ کے لے کے آئے کہ بھئی سندھ میں اتنی ساری زمینیں پڑی ہیں غیر آباد، تو مجھے جنگل میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا جائے جہاں وہ مرغبانی کر لیں اور فاقہ کرنے سے بچ جائیں۔ تو علی محمد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ زمین تو میں نے دے دی مگر ان کا مرغی خانہ نہ بن سکا۔ وہ در بدر خاک چھانتے رہے اور اپنا بوریا بستر لے کر آخر وہ ڈھاکہ چلے گئے، اور وہاں جو لوگ تھے خواجہ ناظم الدین کو دیکھ کے انتہائی پریشان ہوئے، اور وہاں ان کے کسی دوست نے، کسی جاننے والے نے انہیں کرایہ کا ایک مکان لے کے دیا ڈھاکہ میں، کہ جہاں انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے گزارے، آخری دن گزارے۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم۔ اور خواجہ ناظم الدین نے فاطمہ جناح کی صدارتی مہم کا بڑا ساتھ دیا تھا آخری دنوں میں۔ پھر وہ بیمار بھی ہو گئے تھے۔ 22 اکتوبر 1964 کو انتقال ہوا، 1964 کو 22 اکتوبر کو، اور یہ وہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم تھے جو نماز پڑھنے کے دوران انتقال کر گئے۔ پاکستان کا وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی اتنی خدمت کی، وزیر اعظم کے عہدے سے اٹھا کر کرایہ کے مکان دینے کے لیے کرایہ تک ان کی جیب میں نہ تھا، وہ خاندانی نواب اپنا سارا کچھ پاکستان پہ لٹانے کے بعد ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت سنوار لی کہ نماز کی حالت کے دوران فوت ہوئے۔ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے قریب ان کی تدفین ہے، جہاں حسین شہید سہروردی اور چودھری فضل حق فضل حق جو ہے ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ان کی تدفین ہوئی۔ اور اب دیکھیں کہ ایسے وقت میں ان کو مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے سے ڈسمس کیا گیا، جب وہ مسلم لیگ کی پارٹی کے سربراہ بھی تھے اور پارٹی کا مکمل اعتماد بھی ان کو حاصل تھا، لیکن ڈسمس ہو جانے کے بعد، وزیر اعظم کے عہدے سے معطل ہو جانے کے بعد، یہ ایسا معصوم انسان تھا جس کے پاس نہ کوئی ملازمت کا ذریعہ تھا، نہ رہنے کا کوئی گھر تھا، تو مخیر حضرات نے ان کو کرایہ پہ مکان لے دیا۔ اب
یہ ان کی قربانیوں کے بارے میں پیر علی محمد راشدی اپنی اسی کتاب میں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا روداد چمن، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین مرحوم نے آڑے وقت میں قربانیاں دی تھیں، مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی خدمت کی تھی۔ جب ہندو اخبارات نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یعنی مسلمانوں کے خلاف خبریں لگاتے تھے، مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتے تھے ہندو اخبار، تو خواجہ ناظم الدین نے اپنے باپ دادا کی ساری جائیداد بیچ کر مسلمانوں کو ایک اخبار نکال کے دیا کلکتہ سے، اسٹار آف انڈیا کے نام سے۔ تو کتنے اچھے الفاظ لکھے ہیں پیر علی محمد راشدی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایسے مجسمے کو کس طرح بے آبرو کر کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے نکال دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ خواجہ ناظم الدین جیسا کوئی شخص دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ عزیز طلباء آج کا چھوٹا سا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اللہ حافظ۔